بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے جادو کی علامات اور جادو سے بچنے کے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر گفتگو کی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جہاں ہم نے علامات کو ڈسکس کیا، پھر احتیاطی تدابیر کو ڈسکس کیا، تو اب ہم اس کے ازالے کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں۔ اگرچہ اس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، ہماری ویڈیوز اسی چینل پر موجود ہیں، اکثر لوگ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں، تو ان سے میری یہ درخواست بھی ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں تو اس میں تقریباً ہم نے ہر موضوع پر ایک ویڈیو، بلکہ ایک سے زائد ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں۔ اور اگر کوئی چیز آپ کو ایسی نہ ملے، یعنی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اور ہمارے چینل پر موجود نہیں ہے، تو آپ ضرور ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس پر بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں، تاکہ آپ کی وہ ضرورت اور آپ کی وہ رہنمائی ہماری طرف سے پوری ہو سکے۔ تو آج میں جادو کے ازالے کے حوالے سے 2-3 گزارشات کرنا چاہوں گا، اور بلکہ اسے یوں سمجھ لیں کہ 2-3 پورشنز میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جادو تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا پچھلی ویڈیوز میں بھی کہ جادو مختلف طریقوں سے ہوتا ہے اور مختلف اس کے یعنی کہ ٹارگٹس ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بعض لوگوں پر جادو ہوتا ہے صحت کی خرابی کے لیے، یعنی جادو کے ذریعے بیماری مسلط کی جاتی ہے۔ بعض دفعہ کسی کے رشتے کو باندھنے کے لیے کیا جاتا ہے، بعض دفعہ کسی کی اولاد کی بندش کے لیے کیا جاتا ہے، بعض دفعہ کسی کے یعنی کہ روزگار کو باندھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو مختلف جو علامات ہیں یا مختلف جو اس کے ٹارگٹس ہیں، ان کے ازالے کے طریقے بھی مختلف ہوں گے۔ ظاہر ہے ایک بندے کو گرمی سے بخار چڑھا ہے تو اس کا علاج اور ہے، ایک بندے کو سردی سے بخار چڑھا ہے تو علاج اور ہے۔ کہنے کو بخار تو ایک ہی ہے، لیکن جو سردی سے بخار چڑھا ہے تو اس میں ڈاکٹر کہے گا بھی آپ چائے پیو، سوپ پیو، تاکہ آپ کے اندر سے سردی کا احساس کم ہو اور اپنے آپ کو گرم رکھو۔ لیکن جب گرمی کا بخار ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا بار بار نہاؤ، اے سی کے سامنے رہو، کولر کے سامنے رہو، لسی پیو، ٹھنڈا پانی پیو، مشروبات پیو۔ کیوں کہ بخار ایک ہے لیکن اس کا سورس الگ ہے، اس کی جو یعنی کہ جو علامات ہیں یا اس کے جو اسباب ہیں وہ مختلف ہیں، اس لیے آپ کے علاج کا طریقہ بھی یا آپ کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کا طریقہ بھی بدل جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جادو ایک ہی ہے، لیکن دیکھا ہی جاتا ہے کہ جادو کے ذریعے فوکس کس چیز کو کیا گیا ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کر اس سے متعلق پھر کوئی نہ کوئی وظیفہ کرنا ہوگا ہمیں۔ اگر جادو صحت کی خرابی کے لیے، یعنی جادو کے ذریعے صحت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، صحت کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ منزل سب سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منزل میں سورۃ فاتحہ بھی آ جائے گی، آیت الکرسی بھی آ جائے گی، سورۃ بقرہ کی آخری آیات بھی آ جائیں گی، اور بھی بہت ساری آیات کا چونکہ مجموعہ ہے، تو اس لیے اس میں صحت والا معاملہ بہت زیادہ یعنی کہ ہمارا کور ہو جائے گا۔ ایک چیز کا اضافہ کر لیں کہ منزل 1 بار یا 3 بار پڑھ لیں، وہ آپ حسب ضرورت بقدر ضرورت پڑھ لیں۔ اور ساتھ میں جو آیات شفا ہیں، آیات شفا اکثر مسنون دعاؤں کی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائیں گی، یہ تو ہماری کتاب جامع الوظائف ہے اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو منزل کے ساتھ آپ آیات شفا کا اضافہ کر لیں، یعنی پہلے 1 دفعہ منزل یا 3 دفعہ منزل پڑھ کے اس کے بعد آیات شفا اس طریقے سے پڑھیں کہ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں 7 دفعہ، پھر آیات شفا 7 دفعہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ پر جادو ہے اور جادو کے ذریعے آپ کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے علامات میں پچھلی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر جادو کے ذریعے مالی رکاوٹ آ گئی ہے تو اس میں آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 72 بار یا 100 بار، یا اگر زیادہ محسوس کریں تو 313 بار پڑھیں۔ 100 بار پڑھنی ہے تو صبح شام پڑھیں، 72 بار پڑھنی ہے تو بھی صبح شام پڑھیں، اور 313 بار اگر پڑھنی ہے تو دن میں 1 بار بھی کافی ہو جائے گی۔ یہ اس صورت میں ہے جب جادو کے ذریعے آپ کے روزگار کے مسائل یا آپ کے مالی معاملات آپ کے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اس میں اگر ایک چیز کا مزید اضافہ کر لیں
تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، وہ ہے سورۃ مزمل شریف۔ پہلے آپ سورۃ فلق سورہ ناس پڑھیں، اس کے بعد آپ سورۃ مزمل پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں یعنی کہ کافی نمایاں طور پر فرق پڑے گا۔ سورۃ مزمل کی مقدار اگر آپ پوچھنا چاہیں تو 11 بار کم از کم، اس سے زیادہ 21 بار، اس سے زیادہ 41 بار یا 72 بار، وہ آپ اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے یا اپنے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے آپ خود کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کی جو ریشو آپ نے مقرر کرنی ہے وہ اپنی سہولت اور اپنے نظام الاوقات اور اپنے معاملے کی سنگینی کو دیکھ کر آپ نے اس کی ریشو طے کرنی ہے۔ اور اگر یہ جو جادو میں آپ کے یعنی کہ روزگار کو جس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس میں سورۃ الفلق سورۃ الناس کی جگہ اگر آپ منزل اور سورۃ مزمل پڑھیں تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یعنی بلکہ اس میں زیادہ اچھا ہوگا۔ لیکن میرے دیکھنے میں یا میرے مشاہدے میں سورۃ الفلق سورۃ الناس میں زیادہ یعنی کہ جو مالی بندش کے رزلٹس ہیں وہ زیادہ مجھے اس میں محسوس ہوئے ہیں۔ تیسرا، اگر کسی بندے کا یا کسی خاتون کا رشتے کا مسئلہ متاثر ہو رہا ہے تو منزل 3 بار صبح 3 بار رات کو، اور اس کے ساتھ سورۃ تحریم 21 بار عشاء کی نماز کے بعد صرف پڑھ لیں، یعنی منزل صبح شام 3 بار، اور سورۃ تحریم جو ہے وہ صرف عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیں 21 دن تک، انشاءاللہ رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر اولاد کا مسئلہ ہے تو خالی منزل پڑھ لیں اور پڑھ کے خود بھی پانی پی لیں اور اپنے یعنی کہ ہسبینڈ کو بھی پانی پلا دیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کا جادو کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مزید ایک تعویذ بھی ہم دیتے ہیں، وہ آپ اگر لینا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر کے وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن تعویذ چونکہ میں یہاں پر دکھلا نہیں سکتا یا اوپن نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ کو یہ زحمت دے رہا ہوں کہ آپ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے تعویذ اولاد سے متعلق جو ہے وہ لے بھی سکتے ہیں۔ تو یہ چند علامات وہ ہیں جو زیادہ تر پائی جاتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آج کل کے دور میں جادو کے ذریعے۔ یا بندے کی صحت متاثر ہوگی، یا بندے کا کاروبار متاثر ہوگا، یا غیر شادی شدہ لڑکا لڑکی ہے تو اس کی نکاح کی بندش لگائی جائے گی، یا شادی شدہ ہے تو ان کی اولاد کی بندش بعض دفعہ لگا دی جاتی ہے۔ یہ 4 علامات اس وقت جو میرے ذہن میں تھی یا میرے مشاہدے میں تھی، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی، اور مجھے بڑی امید ہے کہ آپ حضرات کو ان سے انشاءاللہ ان باتوں سے فائدہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ میری یہ باتیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں اور آپ کے کام آئیں، اور آپ ان باتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں اور آگے لوگوں کو بھی مستفید ہونے کا موقع دیں۔ اور وہ موقع دینے کا ایک ہی راستہ ہے جب آپ ان ویڈیوز کو آگے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ساتھ جڑنے کی، اپنے دین کے ساتھ جڑنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علينا إلا البلاغ۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله